السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کے ڈیجیٹل لیسن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم جماعت دہم کے باب نمبر 11 انصاف کے ساتھ مستقل ترقی کا حصہ دوم دیکھیں گے۔ بچوں، اس سے پہلے ہم نے حصے اول میں ترقی کسے کہتے ہیں، ترقی کے کیا پیمانے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ترقی کس کے لیے ہونی چاہیے، ترقی سے کس کا زیادہ فائدہ ہونا چاہیے، سب کے لیے کتنی ترقی معنی رکھتی ہے۔ اس حصے میں ہم دیکھیں گے ماحولیات پر عوام کا کتنے حقوق ہیں اور کیا ان کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم سبق کے اہم نکات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ انصاف کے ساتھ مستقل ترقی، حصہ دوم، ماحولیات پر عوام کا حق۔ بچوں، آج ہم اس سبق میں دیکھنا ہے کہ ماحولیات پر عوام کے کیا حقوق ہیں۔ اس کے علاوہ نرمدا بچاؤ آندولن NBA جو کہ مدھیہ پردیش اور گجرات میں بہت زور و شور سے چلا تھا، اس کی تفصیل پر نظر ڈالیں گے۔ اس کے بعد اور ایک تحریک جو اہم ہے ہمارے لیے، چپکو تحریک، چپکو موومنٹ کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد معدلیت کے ساتھ مستقل ترقی کی سمت، یعنی معدلیت کے ساتھ ہمارا ملک ترقی کرنا چاہیے، نہ کہ کسی ایک طبقے کا فائدہ اور دوسرے طبقے کا نقصان ہو، تمام کو ساتھ میں لے کر چلنا، جسے ہم مستقل ترقی کہتے ہیں۔ ماحول پر عوام کے حقوق اور فرائض، ماحول پر عوام کے کیا فرائض ہیں، کیا حقوق ہیں، اس پر بھی ہمیں ڈیٹیل دیکھنا ہے۔ اس کے بعد نامیاتی کاشتکاری کے فائدے، آرگینک کلٹیویشن، نامیاتی کاشتکاری کے کیا فائدے ہیں اور اس کا کیا استعمال ہے، اس کے بارے میں ہمیں بھی تفصیلی طور پر دیکھنا ہے۔ بچوں، آپ سبھی جانتے ہیں کہ ماحول پر ہمارے کیا حقوق ہیں اور ہماری کیا ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ماحول اس تمام ہمارے اطراف و اکناف کے ماحول کو ہم کہیں گے جس میں نہ صرف ہمارے پڑوس کا ماحول شامل ہے، بلکہ دریائیں، جنگل، پہاڑ، ندیاں وغیرہ بھی ہمارے ماحول میں شامل ہیں، جو کہ قدرتی وسائل کہلاتے ہیں۔ اس پر ہمارا کیا حق ہے اور اس کے علاوہ اس کو بچانے کے لیے ہمیں کس طرح کی کارروائی کرنی چاہیے، کس طرح سے اس کو محفوظ رکھنا چاہیے، اس کو تحفظ کے ساتھ رکھنا چاہیے، اس پر ہم تمام ڈیٹیلز معلومات حاصل کریں گے۔ ماحولیات پر عوام کا حق۔ آج کل لاتعداد معاملات ایسے ہیں جہاں جدید ترقی نے وسیع پیمانے پر ماحولیاتی عدم توازن پیدا کیا ہے۔ بڑے ڈیموں کا کیس ایک روایتی معاملہ ہے جس کے نتائج نہایت تکلیف دہ برآمد ہوئے ہیں۔ دیکھیے بچوں، یہ جو بڑے ڈیمز بن رہے ہیں اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس یا اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس کو ہم دیکھنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے نرمدا ویلی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، نرمدا کا ترقیاتی پروجیکٹ ہندوستان میں دریائی ترقی کا واحد سب سے بڑی تجویز ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے برقی پیداواری منصوبوں میں سے ایک ہے۔ توقع کی جاتی ہے کہ یہ توانائی کی فراہمی، آبپاشی کی فراہمی، سیلابوں پر قابو پانے میں مدد کرے گا۔ ایسے منصوبے جس میں زائد از 3000 بڑے اور چھوٹے ڈیموں کی تعمیر شامل ہے، اس سے بے حساب ماحولیاتی نقصان ہوتا ہے۔ سب سے بڑا تعمیر کردہ سردار سروور ڈیم ہے، جس میں زائد از 37,000 ایکڑ جنگلاتی اراضی غرق ہو گئی، نہایت زرخیز زمین کو تباہ و تاراج کر دیا گیا۔ اس منصوبے نے انسانی جانوں کے ساتھ ساتھ ہزاروں ایکڑ جنگلوں اور زرعی زمینوں، حیاتی تنوع کو برباد کر دیا۔ بے گھر کیے گئے لوگوں میں زیادہ تعداد آدیواسیوں اور دلتوں کی تھی۔ 1994 مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ کو جناب باوا مہالیہ نے یہ خط لکھا جو ضلع جھاوا کے گاؤں جلسندھی سے ارسال کیا گیا تھا۔ ذیل میں دی گئی اس کی ایک حصہ نقل کیا گیا ہے۔ یہ ترقی کے بنیادی تصور پر سوالیہ نشان ہیں۔ بچوں، کئی ایسے ڈیمز جو بڑے بڑے دریاؤں پہ تعمیر کیے جا رہے ہیں، بھلے ہی اس سے ترقی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے دوررس نتائج یہ ہو رہے ہیں، اس کو بنانے کے عوض میں کئی ہزار ایکڑ اراضی جو جنگلات پر مبنی ہے غرق ہو جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو زرخیز زمینیں جو اس ڈیم کے پیچھے آ جائیں گی، وہ بھی جو ہے نا ڈوب جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ وہاں پر بس رہے ہیں، خاص طور پہ جو آدیواسی، جو دلت لوگ بس رہے ہیں، ان کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، اپنی جگہوں کو خالی کر کر دوسرے مقامات پر منتقل ہونا پڑ رہا ہے، حالانکہ وہ ان کی پناہ گاہ ہیں، ان کی جگہ ہیں جہاں پر وہ اچھی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ مدھیہ پردیش میں پیش آیا، جہاں پر وہاں کے آدیواسیوں نے سردار سروور ڈیم کے خلاف ایک خط لکھا اس وقت کے چیف منسٹر جناب ڈگ وجے سنگھ صاحب کے لیے۔ جناب ڈگ وجے سنگھ جی، ہم جلسندھی دیہات کے لوگ ضلع جھاوا یہ خط آپ کو یعنی وزیر اعلیٰ مدھیہ پردیش کو لکھ رہے ہیں۔ ہم دریا کے کنارے کے لوگ ہیں، ہم عظیم دریا نرمدا کے کنارے رہتے ہیں۔ اس سال 1994 کو ہمارا گاؤں جلسندھی مدھیہ پردیش کا پہلا گاؤں ہے جو سردار سروور ڈیم کی وجہ سے غرقاب ہو گیا۔
हमारे गांव के साथ दूसरे 4 या 5 गांव सकरजा, कागरसला, अकाडिया वगैरह गरकाब होंगे। जब पानी हमारे गांव में दाखिल होगा, घरों और खेतों में भर जाएगा तो हम भी गरकाब हो जाएंगे। यह हमारा मुश्तरका अज़्म मुसम्मम है। सरदार सरोवर डैम जो कि एक तरक्की की अलामत के तौर पे मध्य प्रदेश हुकूमत बना रही थी, जिसके खिलाफ वो आदिवासी लोग जो इस डैम के पानी की वजह से गरकाब हो रहे थे, उन्होंने एक खत लिखा जनाब दिग्विजय सिंह साहब को, जिसमें उन्होंने कहा कि इस असीम दरिया जिसके साए में हम रहते हैं, ये हमारी मकान गाहें हैं, हमारे रिहाइश गाहें हैं, जहां हम अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रहे हैं। अगर सरदार सरोवर डैम बनता है तो ना सिर्फ जलसंधि गांव बल्कि इसके अतराफ व अकनाफ के 4-5 गांव भी डूब जाएंगे। हम ये खत आपको इत्तला के लिए लिख रहे हैं क्योंकि जलसंधि के आदिवासी किसान गरकाबी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। देखा बच्चों, इन्होंने कह दिया है चीफ मिनिस्टर को कि अगर आप डैम बनाएंगे तो हम यहाँ जगह से हटेंगे नहीं, भले ही हम यहीं पर डूब न जाएं। आप और तमाम दूसरे जो शहरों में रहते हैं ये सोचते हैं कि हम पहाड़ी इलाके में रहने वाले बंदरों की तरह गरीब और पसमानदा हैं और गुजरात के मैदानों में जाओ, वहां तुम्हारे हालात बेहतर होंगे और तुम तरक्की करोगे। आप हमें ये ज़र्रीन मशवरा देते हैं, मगर पिछले 8 सालों से लड़ रहे हैं। बावजूद इसके कि हम पर लाठियां चलाई गईं, कई दफ़ा जेल गए, हत्ता के अंजवाड़ा गांव में पुलिस आई और इन्होंने हम पर गोलियां चलाई और हमारे घरों को बर्बाद कर दिया। अगर ये सही है हमारे हालात गुजरात मुंतकिल होने पर बेहतर हो जाएंगे, क्या वजह है कि हम वहां जाना नहीं चाहते? इन लोगों ने साफ तौर पे चीफ मिनिस्टर साहब से कह दिया है कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे। भले ही उनके ऊपर कई मजालिम किए गए, पिछले 8 सालों से उन्होंने जद्दोजहद की है, जिसके तहत उन्हें मुख्तलिफ पुलिस अहलकारों ने आकर लाठियां चलाई, हत्ता कि इन पर गोलियां भी चलाई गईं। फिर भी ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हुकूमत का कहना है कि आप गुजरात के मैदानों में जाकर बसिए, वहां पर जाकर आबाद हो जाइए, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे। आपके सरकारी अहलकार और शहरी लोगों को हमारी ज़मीनें पहाड़ बेआबो गया नजर आते हैं, लेकिन नर्मदा के किनारे हमारी ज़मीनों और जंगलों के दरमियान हम मुतमईन हैं। यहाँ हम नस्ल दर नस्ल रहते आए हैं। हमारे आबो अजदाद ने जंगलों को साफ किया, मिट्टी को जरखेज बनाया, देवी देवताओं की परस्तिश की, जानवरों को पालतू बनाया और देहातों को आबाद किया। यही वो ज़मीन है जिस पर हम काश्तकारी करते हैं। क्या आप समझते हैं कि हम गरीब हैं? नहीं, हम गरीब नहीं हैं। जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमने ज़ाती मकानात तामीर किए हैं। हम किसान हैं, ज़मीन पर काश्तकारी के ज़रिए कमाते हैं। यहाँ हमारी ज़राअत को फ़रोग़ मिलता है, हत्ता कि सिर्फ बरसात से जो फसल होती है उस पर हमारा गुजारा होता है। हमारी थोड़ी ज़मीन गांव और थोड़ी जंगल में है जिस पर हम काश्तकारी करते हैं। इस पर हम बाजरा, जवार, मकई, बूदी, बाटे, सोनवी, कड़वी, चना, मोठ, उड़द, तिल और मूंगफली की फसल उगाते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ अक़साम की फसलें हैं जिन्हें हम तरतीबवार बदलते रहते हैं और ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, इनका कहना है कि हम गुजरात जाकर क्या करेंगे, वहाँ कौन सी फसलें उगाएंगे। हम इस जगह पर जहाँ हम रहते हैं बेहतरीन जगह है, जहाँ हमें दरिया का पानी नसीब है। तो बच्चों, इससे पता चलता है कि वो जिस ज़मीनों पर रहते हैं वो बेहतरीन ज़मीन है, इसलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहते। इसके अलावा उनके जो जीने का रंग ढंग है, उनके जीने का जो तौर तरीक़ा है, उन्हीं जंगलों में बेहतर साबित होता है और वो उसी माहौल में रंग ढंग गए हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि वो जगह को खाली कर कर दूसरे मैदानी इलाकों में जाकर रहें। चलिए इस लेटर को और मज़ीद तफसीली तौर पर देखते हैं। जंगल में हमें बहता हुआ साफ शफाफ पानी और अच्छा चारा दस्तयाब है। हम अपनी ज़िंदगी बसर के लिए ज़राअत के मुकाबले मवेशियों पर ज़्यादा मुनहसिर हैं। हम मुर्गियाँ, बकरियाँ, गाय, भैंस पालते हैं। देखिए बच्चों, इन्हें साफ और शफाफ पानी भी नसीब है। इसके अलावा चरागाहें हैं बेहतरीन, जिसकी वजह से इनके पास मुर्गियाँ, बकरियाँ, गाय, भैंस पलते हैं। बास के पास 2 या 4 भैंसें हैं और बास के पास 8 या 10 भैंसें होती हैं। तकरीबन हर एक के पास 10, 20, 40 बकरियां होती हैं। चारा और पानी इतनी वाफर मकदार में दस्तयाब है कि गुजरात के लोग हमारी पहाड़ियों को चरागाहों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जंगल हमारा महाजिन और साहूकार है। मुश्किल वक्तों में हम जंगल को जाते हैं और लकड़ी, सागवान, बम्बू से घरों को तामीर करते हैं। टेंगुड़ी और हियाली के खींचों से हम टट्टी तैयार करते हैं। जंगलात से हम बुट्टियाँ, पलंग, हल,
खुरपा तैयार करते हैं। हेमोगो, माहिला, इमली, गोंद, भंजन, ये जंगली पत्ते हम खाते हैं। अगर कभी कहत पड़ जाता है तो हम जड़ें और बसला खाकर अपना वजूद कायम रखते हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं तो ओझा और साजा जंगल के पत्तों, जड़ों, दरख्त और छाल के जरिए इलाज करते हैं। हम हर एक दरख्त, झाड़ी, जड़ी बूटी के नाम से वाकिफ हैं। इनका इस्तेमाल हम जानते हैं। अगर हम जंगलात के बजाय मैदानों में रहने पर मजबूर किया गया तो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता हुआ इल्म जिसको हमने अजीज जाना है, सीने से लगाए रखा, वो बेकार हो जाएगा और आखिरकार हम पूरी तरह से भूल जाएंगे। इनका कहना है कि ये ना सिर्फ उनके लिए ज़रख़ेज़ ज़मीनें मौजूद हैं, उनके लिए जंगल भी मौजूद है जहाँ से वो मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ, जड़ी बूटियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म के पत्ते और मुख्तलिफ़ किस्म के साजो सामान हासिल कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ उनका इलाज हो सकता है बल्कि वो उनको कहत के वक्त या किसी मुश्किल औक़ात के वक्त भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को, अपनी बक़ा को कायम रह सकते हैं। हमारे गाँव के तमाम देवता यहाँ हैं, हमारे इस्लाफ की यादगारें यहाँ दफन हैं। हम आबी खदा और खेदुबाई को भी पूजते हैं। हमारी सबसे बड़ी देवी रानी काजो, कंबाई और कंडोर आनो के पहाड़ मुत्तहदा में हैं। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो फिर हमें नए देवता कहाँ मिलेंगे। हमारे त्यौहार अंदाल, देवासा और दिवाली का जश्न मनाने लोग हर जगह से आते हैं। भतगुरिया के लिए हम सब बाजार जाते हैं जहां हमारे नौजवान अपने हम सफ़र का इंतखाब करते हैं। गुजरात में हमारे लिए कौन आएगा, हमें गुजरात की ज़मीनें कबूल नहीं हैं और ना ही आपका दिया हुआ मावेज़ा कबूल है। हम नर्मदा के वतन से पैदा हुए हैं और हम इसी की गोद में मरने से नहीं डरते। हम गरक़ाब हो सकते हैं लेकिन पीछे नहीं हट सकते। इनका कहना यही है कि वो जो देवी देवताओं की परस्तिश करते हैं, जिनको पूजते हैं, उनके मुख्तलिफ त्यौहार होते हैं जिसमें वो नाचते हैं, गाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। अगर वो यहाँ पर इन इलाकों को छोड़कर जाएंगे तो वहाँ जाकर किन की परस्तिश करेंगे, कौन उनकी खुशियों में शामिल होगा। ये तमाम उनका दुख है जो साफ तौर पे वो चीफ मिनिस्टर साहब को बयान कर रहे हैं। इसके अलावा उनका एक मुसम्मिम इरादा ये है कि हम यहीं पर मर जाने के लिए तैयार हैं लेकिन हम इस जगह को खाली नहीं करेंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन्हें माहौल से बेदखल करने पर जितना नुकसान इन लोगों का होगा इससे कहीं ज़्यादा माहौल का होगा, क्योंकि माहौल हयातियाती तनों की फरानवानी से महरूम हो गया है, जबकि रिवायती इल्म भी इन्हीं लोगों के साथ गुमगश्ता होगा। ये कई नस्लों से ज़ख़ीरे मालूमात से मालामाल होते हैं। बावा महलिया जैसे लोग रिवायती मालूमात का ख़जाना हैं। एक दरख्त, झाड़ी और जड़ी बूटी के नाम से वाकिफ़ हैं, हमें इनके इस्तेमालात मालूम हैं। अगर हमें जंगलात के बजाय मैदानों में रहने पर मजबूर किया गया तो नस्ल दर नस्ल जिस इल्म को हम अपने अजीज जाना, सीने से लगाए रखा, वो ज़ाये हो जाएगा और आखिरकार हम इसे पूरी तरह भूल जाएंगे। आजकल जब मुताद तरीक़ों से माहौल को ख़तरा लाहक़ है, ये समझना ज़रूरी है कि फ़िक्रमंदी क़बायली ग्रोह माहौल के तवाज़ुन और इसके बरकरारी में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। तो बच्चों, ये समझना ज़रूरी है कि माहौल, जितना ये माहौल पर इन्हिसार करते हैं उतना ही माहौल भी इन पर इन्हिसार रखता है। क्योंकि ये माहौल को साफ़ सुथरा बनाए रखे हैं, माहौल को इस तरह से बना कर रखा है जिससे जो कुदरती वसाइल हैं बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो पा रहा है। नदियाँ, जंगल, तमाम इन्होंने तवाज़ुन के तरह मुतवाज़न तरीके से बरकरार रखा है। इसमें कभी वो मदाखिलत नहीं करते बल्कि उसको मुतवाज़िन तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तो वो इलाका तो गरक़ाब हो जाएगा, इसके अलावा माहौल भी तबाह ताराज हो जाएगा और इनकी ज़िंदगी भी तबाह ताराज हो जाएगी। वो जाकर दूसरी जगह पर अपनी ज़िंदगी को फिर नए सिरे से शुरू करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल साबित होगा। सरदार सरोवर दूसरे डैम एक जैसे संगीन नताइज के खिलाफ मज़ाहमत ने वादी नर्मदा में समाजी तहरीक की शक्ल अख्तियार कर ली है। इसे नर्मदा बचाओ आंदोलन NBA कहते हैं। बेतकली के मसाइल और माहौलियाती तहरीक, इससे मुशाबा मसाइल के मुताल्लिक़ आप सबक समाजी तहरीकों में ज़्यादा वाकिफ़ होंगे। इसके अलावा बच्चों, उस तहरीक में शामिल अवाम, उस तहरीक में शामिल ख़ास तौर पर मेधा पाटकर, जिन्होंने इस तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, समाज और अवाम को बेदार किया। देखिए बच्चों, ये लोग धरना देते हुए नज़र आ रहे हैं, बैठे हुए हैं सरदार सरोवर डैम के पास और
خاموشی سے بیٹھے ہوئے اور احتجاج کر رہے ہیں۔ یہاں پر تمام خواتین بینر پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں کہ نرمدا بچاؤ آندولن، جس میں اس پروجیکٹ پر تمام خواتین اپنے ہاتھوں میں جھنڈے اور بینر پکڑ کر بیٹھی ہیں، تحریک میں شامل ہیں۔ ان کے ساتھ اور بھی کوئی شامل ہے؟ پانی میں ڈوب کر بھی مظاہرے کیے جا رہے ہیں تمام خواتین کے درمیان۔ یہ جو خاتون نظر آ رہی ہے یہ ہے میدھا پاٹکر، جو ایک سماجی کارکن ہیں، اور انہوں نے اس تحریک کو آگے بڑھانے میں ان لوگوں کا بہت اچھی طریقے سے ساتھ دیا اور لوگوں کو شعور پیدا کرنے میں بہت مدد کی۔ بچوں، اس طرح کی تحریکیں ایک ہی نہیں ہیں، کئی اور تحریکیں ہمارے پاس نظر آتی ہیں جو ماحول کو بچانے کے لیے کی گئی ہیں۔ اس میں سب سے اہم تحریک کا ذکر ہماری درسی کتاب میں آتا ہے، جس میں جنگل کو، جو اترانچل اتراکھنڈ کے علاقوں میں جو جنگل ہیں اس کو بچانے کے لیے تحریک شروع کی گئی، جسے سندر لال بہوگنا نے شروع کیا تھا۔ وہ بہت ہی کامیاب تحریک ثابت ہوئی، چپکو تحریک۔ دوسری اہم ماحولیاتی تحریک سندر لال بہوگنا کی جانب سے شروع کی گئی چپکو تحریک ہے، جو 1970 کے دہے کی ابتدا میں ہمالیائی علاقے گڑھوال اتراکھنڈ میں شروع ہوئی۔ وادی نرمدا کے قبائلی لوگوں کی طرح پہاڑی اور کوہستانی علاقے کے لوگوں کی بقا کے لیے جنگلات نہایت اہم وسیلہ ہیں۔ وادی نرمدا کے قبائلی لوگوں کی طرح پہاڑی اور کوہساری علاقوں کے لوگوں کی بقا کے لیے جنگلات نہایت اہم وسیلہ ہیں، کیونکہ یہ انہیں غذا، ایندھن، چارہ وغیرہ فراہم کرتے ہیں۔ زمینی و آبی وسائل کو مستحکم کرنے میں ان کا اہم کردار ہے۔ صنعت و تجارت کے لیے جنگلات کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ گاؤں والوں نے اپنے ذریعے معاش کے تحفظ کے لیے عدم تشدد کا مزاحمتی طریقہ اپنایا۔ اس تحریک کا نام لفظ چپکو سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے لپٹ جانا۔ درختوں کو بچانے کے لیے گاؤں والے درختوں سے لپٹ گئے، ٹھیکہ داروں کی کلہاڑیوں اور درختوں کے درمیان اپنے جسموں کو حائل کر دیا۔ اس تحریک میں گاؤں کی خواتین نے مرکزی کردار ادا کیا۔ ماحولیاتی توازن اور اس کی برقراری کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے تحریک کے ذریعے کئی لوگوں میں شعور بیدار ہوا۔ سندر لال بہوگنا نے جو تحریک شروع کی، جسے چپکو تحریک کہا گیا، بہت ہی مثالی تحریک ثابت ہوئی۔ اس کا مطلب تھا کہ جو بھی درخت کو وہ لوگ کاٹنے کے لیے آ رہے ہیں، جو بھی لوگ کلاڑیاں لے کر کاٹنے آ رہے ہیں، تو وہاں کے مقامی لوگوں نے کیا کیا، چپکو یعنی درختوں کے اطراف چپک گئے اور کہا کہ آپ کی کلاڑی ہمارے جسم سے ہو کر جائے گی، جس طرح درختوں کو کاٹا جائے گا اسی طرح سے ہمیں بھی کاٹنا ہوگا۔ تو اس طور پر عوام میں ایک شعور پیدا ہوا کہ درخت بھی ہماری انسانوں کی طرح اہم رول ادا کرتے ہیں۔ ماحول کو بچانے میں، ہمیں صاف ستھری ہوا دینے میں درختوں کا اہم رول ہے، لہٰذا اس کو کاٹنا، بے دریغ اس کا استعمال کرنا اچھا نہیں ہوگا۔ اب ہم ترقی کو معتدل طریقے سے، یعنی تمام لوگوں کے بھلائی کے طریقے سے کس طرح سے اپنایا جانا چاہیے، اس پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں۔ معدلیت کے ساتھ مستقل ترقی کی سمت۔ ترقیاتی منصوبے جاتی اداروں نے کافی عرصے تک ماحولیات مسائل کو اکثر نظر انداز کر دیا۔ استدلال یہ پیش کیا گیا کہ ہندوستان جیسے ترقی پذیر ملک میں معیشت کی ترقی اور استحکام زیادہ ضروری ہے۔ ترقی کو کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہیے۔ جواز یہ بتایا گیا کہ لوگوں کی معیار زندگی کو بلند کرنا، غربت کے خاتمے، GDP، خام گھریلو پیداوار اور جدید صنعتی ترقی میں اضافہ ناگزیر ہے۔ چونکہ جدید صنعتیں اور زرعی ترقی، جس میں بھی توانائی بھی شامل ہے، قدرتی وسائل کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے، نتیجتاً وسائل کی کمی اور ماحولیاتی عدم توازن متوقع ہے۔ یہ ترقی کا منفی پہلو ہے۔ اگر ہم معاشی ترقی اور خوشحالی کا نشانہ عبور کر لیں تو آلودگی اور ماحولیاتی مسائل کو بآسانی نمٹا جا سکتا ہے۔ روپیے خرچ کر کے کوئی بھی ہوا اور پانی کی تخلیص کر سکتا ہے، بوتل بند پانی استعمال کر سکتے ہیں، ایسے ہی کاریں تیار کر سکتا ہے جو فیول ایفیشینٹ ہوں۔ بہرحال یہ تمام راستے جس سے ترقی یافتہ ممالک گزر چکے ہیں۔ تیز رفتار معاشی ترقی کے منفی پہلوؤں سے ہم آہنگ ہیں۔ زیر زمین آبی سطح کی کمی اور جراثیم کش ادویات کی ہم مثالیں ہیں۔ ہزاروں طبقات ایسے ہیں جن کی بقا کا انحصار ماحول پر ہے۔ ماحول کی تباہی کا راست اثر ان طبقات کی تباہی ہے۔ غریبوں سے ترقی کی قیمت وصول کرنا ناانصافی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ترقی ترک کر دیں، بلکہ ترقی پذیری میں بھی ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے پائیدار راستے تلاش کرنے چاہیے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ دیکھیے بچوں، یہاں تصویر میں بھی بتا جا رہا ہے کہ آپ ترقی کو کرتے ہوئے ماحول کو تباہ و تاراج نہیں کر سکتے، آپ پانی کا بے دریغ استعمال نہیں کر سکتے، آپ جنگلات کو نقصانات نہیں پہنچا سکتے، آپ قبائلی لوگوں کو ان کے گھروں سے بے دخل نہیں کر سکتے۔ ترقی ایسی ہو جس میں سب کا فائدہ ہو۔
ایسے کئی ترقی یافتہ ممالک ہیں جو ماحول کا بے دریغ استعمال کر کے ماحول کو تباہ تاراج کر کے ترقی یافتہ ہو جا رہے ہیں، لیکن ایسی ترقی ہمیں نہیں چاہیے، ترقی پذیری چاہیے ہمیں۔ دھیرے دھیرے ترقی کریں گے لیکن ماحول کو تباہ و تاراج نہیں کریں گے، ماحول کا خیال رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ترقی کرنا ہی اہم ترقی ہے۔ آلودگی سے بچنا، ماحول کو پاک و صاف رکھنا ضروری ہے۔ اس کے متعلق چند ایک حقوق اور فرائض ہماری درسی کتاب میں دیے گئے ہیں، اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ماحول پر عوام کے حقوق اور فرائض۔ عوام کے درمیان شعور پیدا کرنا۔ سب سے پہلے بچوں یہاں پر یہ ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ عوام کے اندر یہ شعور پیدا ہونا چاہیے کہ ماحولیات کو تباہ و تاراج کرنے سے روکا جائے، زیر زمین پانی کا بے طریق استعمال نہ ہو، ماحول کو آلودہ نہ کیا جائے، ہوا میں زہریلی گیسوں کا اخراج نہ ہو۔ یہ تمام چیزوں کے بارے میں عوام میں شعور پیدا کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ عدالت ہمیں حق دیتی ہے جینے کا حق، دفعہ 21 جو کہ بنیادی حقوق میں شامل ہے، جس کے تحت جینے کا حق ہے۔ اسی میں آلودگی سے پاک پانی کا بھی حق ہے۔ جینے کے حق میں ایک ضمنی حق یہ دیا گیا ہے کہ آلودگی سے پاک پانی پینے کا حق ہے۔ اس کے علاوہ ماحولیاتی آلودگی جیسے فضائی آلودگی پہ کنٹرول کرنا، جیسا کہ دلی حکومت نے شروع کیا تھا کہ پیٹرول ڈیزل کے بجائے وہ کیا کریں گے، CNG گیس کا استعمال کریں گے۔ کس طرح سے ہوتی گیس، ایک نظر دیکھیے بچوں یہاں پر ایک آٹو ہے جو CNG گیس کی مدد سے چل رہا ہے۔ یہ اس پروگرام کو دلی حکومت نے بڑے پیمانے پر شروع کیا تاکہ وہاں پر جو فضائی آلودگی پھیلی ہوئی ہے اس پر کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے ڈیزل پیٹرول کے بجائے CNG گیس سے چلنے والی گاڑیوں کا استعمال کیا۔ اس طرح متبادل استعمالات کو شروع کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کو کم کرنا ہے۔ گرین ہاؤس گیسز کیا ہیں بچوں؟ کلورو فلورو کاربن، کاربن مانو آکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ بے تحاشا ماحول میں چھوڑی جا رہی ہیں، اس کو کم کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تبھی ہم عالمی حدت سے بچ سکتے ہیں۔ جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، جو زیادہ گرمی ہمیں محسوس ہو رہی ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ جو زمین کا گولا ہے اور مزید گرمی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ماحولیاتی چیزیں ہیں جیسے ماہی گیری، مچھلی پکڑنا ہے، جو کان کنی کے ذریعے ہم صنعتوں کا استعمال کر رہے ہیں، معدنیات ہم حاصل کر رہے ہیں، اس پر بھی بے دریغ استعمال نہ ہو، مناسب مقدار میں اس کا استعمال کرنا ہے۔ حمل و نقل کے چکر میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، بہت سارے جنگلات کا صفایا کر رہے ہیں، بہت سارے جھاڑوں کو کاٹا جا رہا ہے، اس پر بھی نظر رکھنا ضروری ہے۔ توانائی یعنی ہائیڈرو الیکٹرک پاور ہو یا تھرمل پاور ہو، جو توانائی ہم قدرتی وسائل سے حاصل کر رہے ہیں اس پر بھی کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ زراعت میں جو جراثیم کش ادویات ہیں، جو مصنوعی کھاد کا استعمال کیا جا رہا ہے جس سے زمین، پانی اور فضا میں جو آلودگی پھیل رہی ہے اس پر بھی کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ ہاں تو بچوں، ماحول کو پاک و صاف رکھنا ہمارا حق ہے۔ نہ صرف جس طرح سے جینے کا حق ہے اسی طرح سے صاف پانی پینے کا بھی حق ہے، تبھی ہم صحت مند رہیں گے۔ ہمارا یہ حق ہے کہ ہم ماحول کو پاک و صاف رکھیں، بلکہ اس کے ساتھ ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے بنائے رکھیں، ماحول کو بگڑنے نہ دیں۔ زراعت میں بے دریغ دوائیوں کا استعمال، جراثیم کش اشیاء کا استعمال نہ کریں، جس سے ماحول بہت بری طرح سے تباہ ہو سکتا ہے۔ جس پر جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ ہو رہا ہے، اگر اس طرح کے اناج کو ہم کھائیں گے اب نہیں تو بدیر بہت کچھ روز کے بعد اس کا اثر ضرور دیکھنے میں ملے گا۔ اس کے علاوہ جو دوائیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، جو صنعتیں اپنے فاضل مادوں کو، کیمیائی مادوں کو زمین پر چھوڑ دے رہی ہیں، جس کی وجہ سے زیر زمین پانی بھی آلودہ ہو رہا ہے، ان تمام کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ خرد عضویے مائکرو آرگنزم جیسے کہ ریبوزیم اور ایزوٹو بیکٹیریا پودوں کے تغذیہ فراہم کرتے ہیں، مٹی کی زرخیزی کو قائم رکھتے ہیں۔ کیمیائی مداخلت، سنتھیٹک انپٹ کم ہو گئی ہے۔ اگر ایک یا دو فصلوں کے بجائے کئی فصلوں کی پیداوار کریں گے تو کھیتوں میں حیاتی تنوع ہوگا۔ اس کے علاوہ پیداوار کی سطح کو جدید زرعی طریقوں کے ذریعے برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ بچوں یہاں پر خرد عضویے کیا ہیں؟ جو مائکرو آرگنزم ہوتے ہیں ان کے زندہ رہنا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ رہیں گے تو زمین کی زرخیزی کو برقرار رکھتے ہیں اور اس کی زرخیزی کو قائم رکھنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں، جیسے ریزوبیم ہے اور ایزوٹو بیکٹیریا ہے۔ اگر جراثیم کچھ ادویات کا استعمال کیا جائے تو یہ ختم ہو جائیں گے اور زمین کی زرخیزی ختم ہو سکتی ہے۔ ایک سے زائد فصلوں کو اگر زمین پر اگایا جائے تو اس سے بھی حیاتیاتی تنوع ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے زمین کے اندر کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ کئی ریاستوں نے نامیاتی کاشتکاری کی اہمیت ضرورت کو محسوس کیا ہے۔ مقامی سطح پر کی گئی پیش قدمی ریاستی حکمت عملی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ سکم کی حکومت نے کیمیائی کھاد اور جراثیم کش ادویات پر پابندی عائد کرنے کا جرأت مندانہ اقدام اٹھایا ہے۔ یہ ہندوستان کی پہلی ریاست ہے جس نے 2015 تک
مکمل نامیاتی کاشتکاری کا منصوبہ بنایا ہے۔ اتراکھنڈ نے بھی اسی راستے کو اختیار کیا ہے، 100% نامیاتی کاشتکاری کرنے والی ریاست بن گئی ہے۔ دوسرا دلچسپ اقدام مستقل غذائی پیداوار اس کے منصفانہ تقسیم سے ہے۔ PDS نظام کو کمیونٹی گروہوں نے تلنگانہ علاقوں میں ظہیر آباد میں شروع کیا گیا تھا۔ تو بچوں، زمین کی زرخیزی کو برقرار رکھنے کے لیے چاہیے کہ ہم زیادہ جراثیم کش ادویات کا استعمال نہ کریں۔ اب ایک جو نیا طریقے زراعت کا استعمال کیا جا رہا ہے جسے نامیاتی کاشتکاری کہہ رہے ہیں، آرگینک کلٹیویشن، جو قدیم زمانے میں جس طرح کی فصلیں اگائی جاتی تھی جس میں قدرتی کھاد کا استعمال کیا جاتا تھا اور جراثیم کش ادویات کا استعمال نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اسے محفوظ رکھنے کے دیگر دوسرے طریقوں کا استعمال کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے جو کاشتکاری جو فصلیں اگ کر آتی تھیں وہ بہترین مقوی اور تغذیہ بخش فصلیں ہوتی تھیں، جس سے انسان کی صحت بھی برقرار رہتی تھی اور اس کے زیادہ سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہوتے تھے۔ لیکن آج کل کے جو جراثیم کش ادویات ہے اور مصنوعی کھاد کا جو استعمال کیا جا رہا ہے فصلوں کو زیادہ سے زیادہ پیداوار کرنے کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ اس لیے سکم نے جو اقدام کیا کہ سب سے پہلی ریاست بن گئی جو نامیاتی کاشتکاری کرنے میں سب سے پہلا قدم اٹھایا 2015 میں۔ اسی طرح اتراکھنڈ بھی 100% نامیاتی کاشتکاری والی ریاست بن گئی ہے۔ اسی طرح دیگر تمام ہندوستان کی ریاستوں میں بھی اس طرح کی کاشتکاری کرنا ضروری ہے۔ ہماری ریاست تلنگانہ میں اس طرح کا پروگرام ظہیر آباد میں شروع کیا گیا ہے، جہاں پر لوگ چاول گیہوں کے بجائے اجناس کا استعمال کر رہے ہیں، جیسے جوار، باجرا، راگی وغیرہ کا استعمال کر رہے ہیں، جو کہ ایک مقوی غذائیں ہیں۔ عوامی تقسیم کا متبادل نظام۔ ہندوستان میں جملہ قابل کاشت اراضی کا رقبہ سے 92 ملین ہیکٹار رقبہ برساتی سیرابی پر منحصر ہے اور 51 ملین علاقہ آبپاشی کی سہولت ہے۔ دیکھا بچوں، ہندوستان کی جو جملہ قابل کاشتکاری اراضی کا 92 ملین ہیکٹار علاقہ ہے وہ صرف برسات پر منحصر ہے، یعنی برسات کے بارش کے پانی سے ہی وہاں پر فصلیں اگائی جا سکتی ہیں۔ باقی 51 ملین علاقہ ہی آبپاشی کی سہولیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں قابل کاشت زمین کا 2/3 حصہ برساتی سیرابی والا علاقہ ہے، جو کہ آبپاشی والی زمین کے لیے غیر موزوں ہیں۔ روایتی طور پر ان علاقوں میں خشک زمینی حالات کے لحاظ سے موزوں فصلوں کی کاشت کی جاتی ہے۔ مثلا سطح مرتفع دکن زرعی خشک زمینوں بیک وقت 16 فصلوں کا امتزاج پیش کرتی ہے۔ ان فصلوں کی تیاری کی مدت مختلف ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں کام کے اوقات میں توسیع اور آمدنی غذا کی سربراہی میں مسلسل جاری رہتی ہے، ساتھ ہی ساتھ نقصان کا اندیشہ بھی کم کرتی ہے۔ ناسازگار موسمی حالات میں بھی کم از کم فصلیں اچھی پیداوار آمدنی حاصل کرتی ہیں۔ مخلوط فصلوں نے کسی بھی قسم کے حشرات الارض کی تباہی کے مواقع کم کر دیے ہیں۔ فصلوں کے انتخاب کے وقت اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ انسانی آبادی مویشیوں کے لیے متوازن تغذیہ بخش غذا مہیا کرے۔ ہاں تو بچوں، عوامی تقسیم کا متبادل نظام جو ہماری ریاست میں شروع کیا گیا ہے، جس کا مقصد ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ پیداواری علاقہ ہے وہاں پر آبپاشی کا انتظام کیا جائے اور اس کو قدرتی طریقے سے پیداوار کی طرف لے جایا جائے، تاکہ وہاں پر زائد از زائد فصل کے بجائے بہترین فصل کا نظام قائم ہو، بہتر فصل اگائی جائے۔ اسی طرح کی مثال ہماری ریاست کے ضلع میدک میں ظہیر آباد کے گاؤں میں ملتی ہے، جہاں پر لوگوں نے غذا کی اجناس کو استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ وہ لوگ چاول گیہوں پہ زیادہ انحصار نہیں کر رہے، بلکہ اجناس جیسے راگی، باجرا وغیرہ کا استعمال کر رہے ہیں، جو کہ مقوی بخش غذا ہے۔ اگر فصلوں میں بھی ہر وقت ایک ہی غذا کی پیداوار کرنے کے بجائے بدل بدل کر فصل کو اگایا جائے تو بہتر سے بہتر نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ جس طرح قبائل لوگوں نے استعمال کیا تھا، اس طریقوں کو ہمیں بھی اپنانا ہے تاکہ بہتر سے بہتر مستقل ترقی کی طرف آگے بڑھیں، جس میں ماحول کا نقصان نہ ہو بلکہ تمام کا فائدہ ہو۔ پیارے بچوں، آج ہم نے انصاف کے ساتھ مستقل ترقی کے سبق کے تحت تمام جانکاری کو حاصل کیا۔ آج کے سبق میں صرف اتنا ہی، اگلی جماعت میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔